بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر و تعویل میں فرق، یہ بھی اہم سوال ہے۔ عام طور پہ امتحانات میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ تفسیر و تعویل میں کیا فرق ہے۔ کچھ چیزیں تو تفسیر اور تعویل کی اصطلاحی تعریف میں واضح ہو گئی، جس سے ایک فرق تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ تفسیر میں قرآن پاک کے الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے، جبکہ تعویل میں قرآن پاک کے ایسے الفاظ جو ایک سے زیادہ معانی کے حامل ہوتے ہیں، ان الفاظ کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو دلیل کی بنیاد پر ترجیح دینے کو تعویل کہتے ہیں۔ ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ تفسیر و تعویل میں فرق کے حوالے سے بھی علماء کرام اسلاف امت کے دو گروہ ہیں، دو رجحان ہیں۔ ایک متقدمین کا گروہ ہے اور متاخرین کا۔ جیسے آپ نے ناسخ و منسوخ اور شان نزول کی مباحث میں سنا کہ وہاں بھی متقدمین کا نقطہ نظر نسخ کے حوالے سے یا شان نزول کے حوالے سے اور ہے، اور متاخرین علماء کا نقطہ نظر اور ہے۔ متقدمین جو آغاز اسلام میں صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین یا ان کے بعد جو حضرات، جو اسلاف، جو بزرگان جو دین کی خدمت گزرے ہیں۔ متاخرین بعد کے صدیوں کے علماء کرام کہلاتے ہیں۔ تو متقدمین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تعویل و تفسیر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، تفسیر بھی اسے ہی کہتے ہیں اور تعویل بھی اسے ہی کہتے ہیں۔ اس میں ان کے اپنے دلائل ہیں، وہ دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کی مراد قرآن پاک کے الفاظ سے اپنی استطاعت کے مطابق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو تفسیر بھی کہتے ہیں، اسی کو تعویل بھی کہتے ہیں۔ یعنی کبھی اس کو تفسیر کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اسے تعویل کہہ دیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں ہمارے مؤلف نے مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلی اور کامل تفسیر لکھنے والے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی جو 310 میں وفات پائے ہیں، جن کی تفسیر جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن ہے، تفسیر طبری بھی جسے کہتے ہیں، ان کا حوالہ بھی دیا ہے۔ یعنی یہ دو حضرات اس بات کے قائل تھے کہ تفسیر و تعویل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی سے انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مقدمین تفسیر و تعویل میں فرق کے قائل نہیں تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ جو مشہور تابعی ہیں، ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں مصنف کہ ان العلماء یعلمون تأویلہ، کہ علماء کرام قرآن مجید کی تعویل جانتے ہیں۔ اور یہاں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل تفسیر کے معنی میں لیا ہے، گویا وہ تفسیر کو تعویل کہہ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک تعویل و تفسیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جو تفسیر طبری ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں مصنف کہ اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، القول فی تعویل قولہ تعالی کذا و کذا، کہ اللہ تعالیٰ کے قول یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعویل میں قول یوں ہے، گویا وہ تفسیر کی جگہ تعویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال متقدمین تفسیر و تعویل میں کوئی خاص فرق نہیں کرتے، اور متاخرین علماء کرام
تعویل و تفسیر میں فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا فرق بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے مصنف نے لگ بھگ 7 اقوال ذکر کیے ہیں، یعنی 7 علماء کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ تفسیر اور تعویل میں یہ فرق ہے۔ اور آخر میں وہی امام ذہبی جو ہیں ان کا قول نقل کر کے ترجیح ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر المفسرون میں تفسیر و تعویل میں اس فرق کو ترجیح دیا اور اسے پسندیدہ قرار دیا ڈاکٹر محمد حسین ذابی نے۔ اور واقعی وہ بہت دل کو لگنے والی بات ہے، اور وہ بڑا بہترین فرق ہے تعویل و تفسیر میں۔ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ بات واضح ہو جائے گی کہ جتنے بھی فرق بیان کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس اور سب سے زیادہ آسان اور عام فہم اور ذہن میں بیٹھنے والا فرق وہی ہے جس کو ڈاکٹر محمد حسین ذہبی ترجیح دیتے ہیں۔ مصنف نے پہلا قول امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ ان کے سارے قول یا ان کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں لفظ تفسیر جو ہے یہ عام ہے، اور جو تعویل ہے وہ خاص ہے۔ یعنی اکثر تفسیر کا اکثر استعمال الفاظ کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرنے، ان کی اگر کسی نے وضاحت کی ہے تو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے، جبکہ تعویل کا اکثر استعمال معنی کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تفسیر و تعویل کا بنیادی فرق ہے کہ تفسیر آپ ان الفاظ میں ذہن نشین کر لیں اس کو کہ تفسیر کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے اور تعویل کا تعلق معنی کے ساتھ ہے۔ الفاظ کی وضاحت کی جائے تو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور معنی کی مزید وضاحت کی جائے تو اسے تعویل کہتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا فرق امام راغب اصفہانی نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی اگر وضاحت کی جائے اور ان کی تشریح بیان کی جائے تو اس کے لیے تعویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہر طرح کی کتاب چاہے وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، کسی کی لکھی ہوئی ہو، ان ساری کتابوں کی وضاحت کے لیے تفسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں کے لیے تفسیر کا لفظ زیادہ راجع استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک قول ہے امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور تیسرا قول امام راغب کا یہ ہے کہ مفرد الفاظ کی وضاحت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے تفسیر کہتے ہیں، اور جملوں کی وضاحت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے تعویل کہتے ہیں۔ گویا کہ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر و تعویل میں 3 فرق بیان کیے، 3 مختلف اقوال ذکر کیے ہیں تعویل و تفسیر کے فرق میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ الفاظ کی وضاحت کی جائے تو تفسیر، اور معنی کی وضاحت کی جائے تو تعویل۔ دوسرا یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی تفصیل بیان کی جائے تو یہ تعویل ہے، اور ہر طرح کی کتابوں کی چاہے وہ آسمانی ہو یا آسمانی نہ ہو ان کی تفصیل اور وضاحت کی جائے تو یہ تفسیر۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مفرد الفاظ کی وضاحت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تفسیر ہے، اور جملوں کی وضاحت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تعویل ہے۔ یہ تیسرا قول قدرے بہتر ہے۔ امام راغب کے بعد دوسرے جو تفسیر و تعویل کے فرق کے لیے جن کا قول ذکر کیا ہے وہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کی جو تفسیر قطعی اور یقینی ہو،
یعنی قطعیت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہو کہ ان الفاظ سے اللہ کی مراد یہی ہے، تو اسے تو کہیں گے تفسیر۔ اور اگر قطعیت اور یقین کے ساتھ نہ کہا جا سکتا ہو، بلکہ کہنے والا یوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ کے ان الفاظ کی یہ مراد لینا بھی ممکن ہے، یا ممکن ہے کہ اللہ کے ان الفاظ سے یہ مراد ہو، یا ان الفاظ میں یہ مراد چھپی ہوئی ہے، اس کا احتمال بھی موجود ہے، یعنی غیر یقینی امکانی تفسیر کی جائے، امکانی وضاحت کی جائے تو اس کو تاویل کہتے ہیں۔ تو ابو منصور ماتوریدی کی طرف سے جو قول ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، بلکہ وہ بہت آسان سا فرق انہوں نے بیان کیا ہے کہ قطعی اور یقینی تفسیر، قرآن پاک کے الفاظ کی قطعی اور یقینی وضاحت یہ تفسیر ہے، اور امکانی اور احتمالی وضاحت یہ تعویل ہے۔ اور اس سے ان تعریفات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ جن الفاظ کے معنی واضح ہیں ان کی وضاحت کرنا تفسیر ہے، اور جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں کسی ایک کو ترجیح دینا تعویل ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک کو ترجیح دیں گے تو وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوگا۔ گویا امام ابو منصور ماتوریدی کا بیان کردہ جو فرق ہے اس کا تعلق تفسیر و تعویل کی اس تعریف کے ساتھ بھی ہے۔ تیسرا قول ابو طالب ثالبی، یہ بھی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کو حقیقت یا مجاز کے طور پر بیان کرنا تفسیر ہے، کہ لفظ کو لغت والوں نے جس معنی کے لیے رکھا ہے اس لفظ کا وہی معنی مراد لینا، چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، تو یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ جیسے صراط، اس کا معنی راستہ، سیبن کا معنی بارش، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے یہی معنی ہیں اور لغت میں انہی معنی کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اس کے برعکس کسی لفظ کے باطنی مفہوم کی وضاحت کر دینا وہ تعویل ہے۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد کا اگر لفظی معنی ہم دیکھیں، ان الفاظ کو جن معنی کے لیے رکھا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ آپ کا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی دشمن کافروں کی گھات میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ لفظی معنی تفسیر کہلائے گا۔ لیکن یہ معنی تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک اور جگہ سے پاک ہیں، تو ان الفاظ کی پھر تعویل کی جاتی ہے، اور تعویل میں یہ معنی کیا جاتا ہے کہ وہ نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے اور اس سے ان کو نافرمانی کرنے، یعنی ان الفاظ سے نافرمانی کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے، گھات سے مراد یہاں دیکھنا ہے۔ بہرحال امام ثالبی رحمۃ اللہ علیہ فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ الفاظ کو جن معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، رکھا گیا، بنایا گیا، مقرر کیا گیا، انہی معنی میں اگر انہیں استعمال کیا جائے اور ان سے وہی معنی مراد لیے جائیں تو یہ تفسیر ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور باطنی معنی لے لیے جائیں تو وہ تعویل ہے۔ چوتھے امام بغوی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی مفسر ہیں، ان کی بھی تفسیر ہے، مشہور تفسیر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی آیت سے ایسا مفہوم مراد لینا جس مفہوم کی اس آیت میں گنجائش ہو، اور وہ مفہوم آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت رکھتا ہو۔ سیاق و سباق کہتے ہیں اس سے پچھلی آیت اور اگلی آیت، ان سے مطابقت بھی رکھتا ہو، اور کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، تو یہ مفہوم تعویل ہے۔ جبکہ کسی آیت کے سبب نزول اور متعلقہ واقعہ کا ذکر کر دیا جائے تو یہ تفسیر ہے۔ یعنی ان کے نزدیک، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آیت کا جو حقیقی معنی ہے، جس مقصد کے لیے آیت اتری ہے اسی مقصد کے لیے اسے بیان کر دیا جائے تو یہ تو تفسیر ہے، اور اس آیت سے کوئی ایسا معنی نکالنا جس کی اس آیت میں گنجائش ہو، یہ تعویل ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ عبارت کی ترتیب سے جو معنی نکلتے ہیں ان معنی کو بیان کرنا تفسیر ہے، اور عبارت کے اندر موجود اشاروں سے جو معنی نکلتے ہیں ان معنی کو تعویل کہتے ہیں۔ یعنی عبارت النص سے
نکلنے والے معنی تفسیر ہیں اور اشارۃ النص سے نکلنے والے معنی تعویل ہیں۔ ہر عبارت میں کچھ اس کے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ اس میں پوشیدہ اشارے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ تفسیر ہے، جو پوشیدہ معنی ہیں وہ تعویل ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں امام قشیری کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ تفسیر سماع اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے، اور تعویل اجتہاد اور استنباط کا نام ہے۔ یہ وہ قول ہے جسے ڈاکٹر محمد حسین ذہبی نے بھی ترجیح دی ہے، اور بہت آسان بھی ہے اور بہت بہترین فرق بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنا قرآن پاک کی دوسری آیات سے، یا قرآن پاک کی تفسیر کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ علیہ السلام کی کسی حدیث سے، کسی سنت سے، سیرت کے کسی واقعے سے، صحابہ کرام کی کسی قول سے، جتنی بھی منقولات ہیں ہمارے پاس، یعنی جو نقل ہو کر ہمارے پاس دین پہنچا ہے، جو احادیث ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیات کی تشریح کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ اور کسی آیت کی تشریح میں اگر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کسی صحابی کا قول موجود نہیں ہے، منقولات میں سے ہمارے پاس روایات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو مجتہدین اور ماہر فن لوگ اور ماہرین قرآن اپنی عقل استعمال کر کے، اجتہاد کر کے، یعنی غور و فکر کر کے، اجتہاد کر کے جو معنی مستنبط کرتے ہیں، آیات سے جو معنی نکالتے ہیں اپنی اجتہادی قوتوں کو بروئے کار لا کر، تو اسے کہیں گے تعویل۔ یہ سب سے راجح معنی ہے اور سب سے بہترین ہے۔ یعنی گویا قرآن پاک کے الفاظ کی تفسیر میں اگر کوئی روایت بیان کر دی جائے، کوئی حدیث بیان کر دی جائے، تو اسے ہم تفسیر کہیں گے، اور اگر اجتہاد سے کام لیا جائے، اپنے دماغ اور اپنی عقل کو لڑا کر عقل سے کوئی تفسیر بیان کر دی جائے کسی آیت کی، تو یہ تعویل کہلائے گی۔ ان کو آسان الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ روایت قرآن پاک کی آیات کی تفسیر بالروایت تفسیر کہلاتی ہے، اور تفسیر بالدرایت تعویل کہلاتی ہے۔ درایت عقل کو کہتے ہیں، اجتہاد اور عقل۔ 7ویں نمبر پر لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کتاب اللہ کا جو مفہوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث صحیحہ کے ذریعے متعین ہوگا وہ تفسیر کہلائے گا، اور اس معین اور واضح مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے مطابق اور موافق جو لطائف اور معارف الہیہ میں مہارت رکھنے والے علماء اور محققین مستنبط کریں، اس کا نام تعویل ہوگا۔ وہی بات ہے جو اوپر گزری ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک تفسیر کا تعلق روایت سے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہے۔ تفسیر کا تعلق روایت سے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہے۔ درایت عقل کو کہتے ہیں، روایت نقل کو کہتے ہیں جو منقول ہو کر آئی ہے۔ اب ترجیح تفسیر کا عنوان دے کر وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر و تعویل میں فرق و امتیاز سے متعلق علماء کے اقوال پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر محمد حسین ذہبی نے آخری قول کو ترجیح دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں ان اقوال میں سے جس قول کی طرف میرا نفس مائل ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر مبنی ہے روایت پر اور تعویل درایت پر۔ تو گویا ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کے الفاظ کی جو تفسیر روایت کی روشنی میں بیان کی جائے وہ تفسیر کہلائے گی، اور جو درایت اور عقل کی روشنی میں اور اجتہاد کی زور پر بیان کی جائے وہ تعویل کہلائے گی۔